جو لوگ جن اور بھوت سے پریشان رہتے ہیں، کبھی تو ان کے گھروں میں کچھ آوازیں آتی ہیں، بھیانک آواز ہوتی ہے، کبھی سایہ نظر آتا ہے، کبھی کسی پر سوار ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، بس اوقات کسی کا ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کا ٹھیک نہیں ہوتا، دوبارہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بابا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا علاج اپنے پریوار کا خود سے کر سکتے ہیں، اب بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اپنے گھروں سے ہمیشہ کے لیے شیطان کو، جن کو، بھوت کو بھگا سکتے ہیں۔ بس صرف وہ دو کام کریں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں۔ اگر ایک آدمی روزانہ کر لے تو اچھی بات، اور اگر ایک سے نہ ہو سکے تو گھر کے مختلف افراد بانٹ لیں، کسی دن کوئی پڑھ لے، کسی دن کوئی پڑھ لے۔ گھر میں اگر مختلف کمرے ہیں تو کبھی ایک کمرے میں پڑھ لیا جائے، کبھی دوسرے کمرے میں پڑھا جائے، کبھی تیسرے کمرے میں پڑھ لیا جائے، اور بلند آواز سے پڑھی جائے، زور سے تلاوت کی جائے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ تو لمبی صورت ہوتی ہے، بہت بڑی صورت ہوتی ہے، اتنا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ حافظ قرآن کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے پون گھنٹہ، اور جو حافظ قرآن نہیں عام آدمی ہے تو ان کو پڑھنے میں ٹائم تو کافی لگے گا، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ۔ تو یاد رکھنا چاہیے بھائی، کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو، ہماری پریشانی دور ہو، ہم ٹھیک سے رہیں، تو آپ کو ٹائم تو نکالنا ہی پڑے گا۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں آپ صاحب عذر ہے، آپ کے پاس عذر ہے، واقعی میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وقت کی قلت ہے، کمی ہے، تو آپ کے لیے آسان نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ بقرہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور آیت الکرسی لے کر کے وہاں سے 3 آیتیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر ختم سورت تک، آپ ان 3 جگہوں سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں سے جن بھاگے گا، شیطان بھاگ جائے گا، اور آپ کو آسانی ملے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس وہ آئے اور انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، جب میں سوتا ہوں تو مجھے ایک بھیانک آواز آتی ہے، ڈراؤنی قسم کی آواز آتی ہے، تو آپ نے ان کو خط لکھوا کر دیا، انہوں نے اپنے سر کے پاس رکھا، تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے رکھا اس کے بعد سے آواز آنے بند ہو گئی۔ وہ خط آپ لکھیں، کہیں سے حاصل کر لیں، وہ خط کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گوگل پر جائیں، سرچ کریں، گوگل پر آپ لکھیں حرز ابی دجانہ، ہا را زا، اور ابو دجانہ جو نام ہے ان کا وہ نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے بعد نکال کر چاہے تو گھر میں فریم کرا کر رکھیں، چاہے تو آپ جس صاحب پر سوار ہوتا ہو کوئی شیطان، کوئی بھوت، تو اس کے تکیے غلاف میں ڈال دیں، یا ہے کہ اس کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ کام اگر کر لیا تو پھر آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ اپنے گھروں سے، اپنے پریواروں سے اور اپنے رشتہ داروں سے آپ شیطان اور بھوت کو بھگا سکتے ہیں۔